نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کے روزہ داروں کو 5 انعامات ایسے عطا کیے ہیں، 5 نعمتیں ایسے دی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو یا کسی نبی کی امت کے حصے میں وہ نعمتیں نہیں آئیں۔ جو نعمتیں اللہ نے مجھے اور میری امت کو عطا کی ہیں، کہ ان میں سے سب سے پہلا انعام، سب سے پہلی نعمت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ملی، اس امت کے روزہ داروں کو، فرمایا کہ روزہ دار جب روزہ رکھتا ہے اور سارا دن اس کا معدہ خالی ہونے کی وجہ سے شام کو اس کے منہ سے ایک فطرتی طور پر بو آتی ہے، بدبو جسے کہتے ہیں، اور وہ بو چونکہ اس کی وجہ روزہ ہے اور روزہ رکھنے کی وجہ سے انسان کے منہ سے، روزہ دار کے منہ سے بو آتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بو مجھے مشک اور عنبر سے زیادہ قیمتی ہے، کہ روزہ دار کے منہ کی بو، جو لوگ اس بدبو سے نفرت کرتے ہیں اور اس کی وجہ روزہ رکھنے کی وجہ ہوتی ہے، اور اس روزہ دار کے منہ کی بدبو کل قیامت کے دن جنت کے اندر اس کے نامہ اعمال کے اندر تولی جائے گی اور اس کی قیمت لگے گی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ اس روزہ دار کے منہ کی بو کو جنت کی خوشبو سے تبدیل کر دیا جائے گا۔ تو یہ پہلا انعام ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے روزہ داروں کو عطا کیا جائے گا۔ اور دوسرا انعام، دوسری خصوصیت جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس امت کے روزہ داروں کو ملی، فرمایا کہ کائنات کی ہر چیز روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے، کہ جب روزہ دار روزہ رکھتا ہے اللہ کے ہاں وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، زمین کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، انسانوں کے دلوں کے اندر اس روزہ دار کی محبت پیدا کر دی جاتی ہے۔ اور پھر فرمایا کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، چرند پرند، آسمان پہ فضا میں اڑنے والے پرندے اور سمندر کی تہ کے اندر مچھلیاں، فرمایا کہ وہ بھی اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں اور وہ بھی اس کے لیے سفارش کرتی ہیں کہ اللہ تو اس گناہ گار کے روزہ دار کے گناہوں کو نہ دیکھ، اس کی بدعمالیوں کو نہ دیکھ اور اس کی سیاہ کاریوں کو نہ دیکھ، تو اس روزہ دار کے اس کے پیاس اور بھوک کی شدت کو دیکھ کر تو ہماری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ تو اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق اس روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اور تیسرا انعام فرمایا کہ جنت کو روزانہ اس روزہ دار کے لیے مزین کیا جاتا ہے، جنت کو سجایا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جنت سے وعدہ فرماتے ہیں کہ میری جنت عن قریب میرے روزہ دار بندے جنہوں نے تجھے نہیں دیکھا، تیری نعمتوں کو نہیں دیکھا اور بن دیکھے وہ مجھ پر ایمان لائے ہیں، عن قریب وہ میرے روزہ دار بندے تیرے مہمان بننے والے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ جنت کو تسلی دیتے ہیں کہ عن قریب وہ میرے روزہ دار بندے تیرے مہمان بننے والے ہیں۔ اور چوتھا انعام روزہ داروں کے لیے فرمایا کہ اس مبارک مہینے کے اندر جنات کو، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے اور پھر روزہ دار آرام اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے۔ اور پانچواں انعام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو عطا کیا، فرمایا کہ روزہ دار کی دعا صبح کے وقت مانگے، شام کے وقت مانگے، سحری کے وقت مانگے یا افطاری کے وقت مانگے، اللہ قبول فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ روزہ دار سو بھی جائے تو فرشتے اس کا سونا بھی عبادت میں لکھتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کو جو 5 انعامات عطا کیے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن کی
تقدس کی وجہ سے، رمضان المبارک کے مقدس مہینے کی وجہ سے اللہ نے اس امت کو عطا کیے، جو اس امت سے پہلے کسی نبی کے حصے میں نہیں آئے، کسی رسول کے حصے میں نہیں آئے، اور نہ کسی نبی اور رسول کی امت کے حصے میں آئے، جو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس امت کو ملی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ واسطہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔